بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کے آئے ہیں لیکچر نمبر 16۔ یہ لیکچر نمبر 16 ہے۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہم معلومات جو کہ انٹرویو کے دوران پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو دوستوں نے میسیج وغیرہ بھی کیے تھے کہ آپ ان کے بارے میں جو بھی تفصیل ہے وہ شیئر کریں، کیونکہ اسلامیات اور جو اسلام کا ٹاپک ہوتا ہے وہ ہر انٹرویو کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اور بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جانی تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کو 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ پارٹ 1 یہ ہے، اس کے بعد ہم دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کریں گے جس میں مزید معلومات ہوں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ عبداللہ اور ابو طالب سگے بھائی تھے۔ یہاں یہ بات ہے کہ حضرت ابو طالب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی چچا تھے، اس کے بعد جو بھی جن کا بھی ذکر ہے تاریخ میں وہ صرف منہ بولے چچا تھے۔ تو جو سگے بھائی تھے وہ صرف ابو طالب تھے عبداللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ پیر کا دن تھا جس دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش کے 6 ماہ پہلے وفات پا گئے تھے۔ یہ سوال زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو وفات ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش کے 6 سال بعد آپ کی والدہ وفات پا گئیں۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دائی حلیمہ سعدیہ نے آپ کی نگہداشت کی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کرنے شام کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا غلام میسرہ تھا۔ یہ میسرہ غلام حضرت خدیجہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو جب آپ تجارت سے واپس آئے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کی بہت تعریف کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کام کرتی تھی اور معاشرے میں ان کو بہت عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ معاشرے میں پارسا عورت کے طور پر مشہور تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں عبادت کرتے تھے۔ یہ مکہ کے پاس تھی اور اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ تو پہلی وحی میں جو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ فرحت وحی مطلب کچھ عرصے کے لیے وحی بند ہو گئی، مثلا رک گئی، نازل نہیں ہوئی، یہ فرحت وحی، یا یہ پوچھا جاتا ہے فرحت وحی کا کیا مطلب ہے۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ 13 سالوں میں تقریباً 128 لوگ ایمان لائے۔ نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت ہوئی۔ یہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ اسی سال دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہی ہوئی۔ اس میں 82 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان وہاں سکون سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے حبشہ کی طرف عمرو بن عاص کو بھیجا کہ وہ حبشہ کے بادشاہ کو جا کے کہے کہ یہ مسلمان واپس بھیجیں، یہ ہمارے علاقے کے ہیں۔ تو جس کا پھر حبشہ کے بادشاہ نے نجاشی نے مسلمانوں کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ یہ واحد بادشاہ ہیں جن کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ جب وہاں سے قریش ناکام ہوئے تو پھر ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی اور دھمکی دی۔ ابو طالب وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی کو مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں جب حضرت عمر متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ 7 نبوی کو قریش نے آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا جو کہ 3 سال تک رہا۔ 10 نبوی کو ابو طالب وفات پا گئے اور پھر اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ 10 نبوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف چلے گئے اور وہاں 10 دن قیام کیا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارث بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ تو یہ واقعہ تو آپ نے بچپن میں بھی کتابوں میں پڑھا ہے طائف کا، جب آپ نے وہاں جا کے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پتھراؤ کیا آپ پہ اور آپ پر تہمتیں لگائیں، جس کی وجہ سے آپ کافی زخمی ہو گئے۔ تو جس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو اللہ پاک ان کو تباہ کر دے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی نسلوں سے مجھے اسلام کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس طرح یہ واقعہ ہے۔ تو آپ رجب کے مہینے میں معراج پر گئے، یہ غالباً 27 رجب۔ 11 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی معراج کے دوران۔ جب آپ بیت المقدس میں تھے تو تمام انبیاء کی آپ نے امامت کروائی تھی۔ معراج کا پتہ چلنے پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تصدیق کی، اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ قریش نے فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کا، جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹنے کا کہا، جو وہ خوشی خوشی لیٹ گئے اور آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ جن کی امانتیں ہیں وہ امانتیں آپ لوٹا کر تو صبح آ جائیے گا، کیونکہ لوگ جو تھے وہ کافر بھی تھے اس وقت، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے کیونکہ وہ آپ کو ہی صادق اور امین سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف رخ کیا اور راستے میں غار ثور میں پناہ لی۔ آپ نے یہاں 3 راتیں گزاری۔ قریش نے آپ کے قتل یا پتہ بتانے پر 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا۔ سراقہ بن جہشم نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑایا۔ سراقہ بن جہشم یہ آپ کے پیچھے تھا، اس نے آپ کو دیکھ لیا تھا راستے میں، تو اس لیے اس نے آپ کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، لیکن 2 بار گھوڑا دہرانے کے باوجود وہ زمین میں دھنس گیا اور وہ گر گیا، جو سراقہ تھا وہ گر گیا۔ تو اس نے پھر اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جب وہ گر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، تو وہ شفقت دیکھ کر تو اسلام قبول کر لیا اس نے۔ تو یہ تھی آج کی معلومات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، ہم انشاءاللہ اس کا جو مزید بھی معلومات ہیں وہ آگے پارٹ 2 پارٹ 3 میں شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ کافی زیادہ معلومات ہے اسلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔